الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. حضرات گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی کہ یہ جو سورت شروع ہوئی ہے جس کے دو نام ہیں، مومن بھی ہے غافر بھی ہے، یہاں سے لے کر اس کے بعد اور 6 سورتیں ہیں جن کی شروعات حامیم سے ہوتی ہے. اور میں صحابہ کی تابعین کی باتیں سنایا کہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان سورتوں میں جو مضامین ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے محظوظ کرنے والے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اس صورت میں جو مضامین گزرے اب اور جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا آپ ترجمے اور مفہوم سے سمجھیں گے کہ اس کے اندر کیا باتیں. گزشتہ مجلس کی آخری آیت یہ تھی کہ جب جہنم میں جہنمی لوگ پہنچ جائیں گے وہ بہت واویلا مچائیں گے اور کہیں گے فہل الی خروج من سبیل، کیا کوئی راستہ ہے اس جہنم سے نکلنے کا؟ تو کہا جائے گا نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آگے اللہ بتا رہے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، بسبب اس کے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف، اللہ ایک ہے اس کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم لوگ انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ شریکوں کی بات ہوتی تھی تو تم اس پر فوراً ایمان لے آتے تھے، اسے مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، پس حکم تو آج اللہ ہی کے لیے ہے جو بہت بلند ہے اور جو بہت بڑے ہیں. هُوَ الَّذِي، اللہ وحدانیت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ، وہ ذات ہے کہ جو تمہیں اس کی نشانیوں کو دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق کو نازل کرتا ہے. آسمان سے رزق، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور ہر چیز کی اصل پانی ہے. کتنی بھی جو بھی پیداواریں ہیں ان کی اصل جا کر جو ہے پانی ہوتی ہے. تو پانی کو رزق کے نام سے اللہ یہاں تعبیر کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے آسمانوں سے اللہ رزق نازل کرتے ہیں. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، آیت کا یہ حصہ سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے. نصیحت حاصل کرنا ہے تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو پھر ان کو نصیحت ملتی ہے. اور جو آدمی پہلے ہی سے دل میں طے کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے کہ مجھے نہیں سننا ہے نہیں ماننا ہے تو اب اس کے لیے کتنی بھی بڑی نصیحت کارگر نہیں ہوتی. مشہور مثال ہے، سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں
لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اسے آپ نہیں جگا سکتے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو دل سے رجوع ہوں۔ یہ جو دل ہے انسان کے جسم میں بھی سب سے پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، دوسری چیزوں کے بغیر آدمی جی لیتا ہے۔ ہاتھ نہیں ہے جی رہے، پیر نہیں ہے جی رہے، آنکھ نہیں ہے جی رہے، کان نہیں ہے جی رہے، ناک نہیں ہے جی رہے، دانتیں پورے چلے گئے تو بھی آدمی جی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دل ایسا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس میں سے کچھ کمی بیشی آ جائے آدمی چل جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری جسم کی بات ہے۔ اسی طرح روحانیت کی بات بھی یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کے ساتھ وابستگی نہ ہو تو سمجھیے کہ فوراً وہاں اندھیرے، وہاں شیطانی وساوس، وہاں شیطانی خیالات جم جاتے ہیں۔ اب اس آدمی کا ادھر رجوع ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ خالی کبھی دل نہیں ہوتا۔ آپ نے گلاس دیکھا ہوگا، گلاس خالی ہے لیکن وہ خالی نہیں ہے گلاس، اس کے اندر ہوا ہے۔ آپ پانی ڈالتے رہتے ہیں، ہوا کم ہوتی چلے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پانی نکالیے ہوا رہے گی۔ اسی طرح یہ دل کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اس دل میں اللہ کی یادوں کو نہیں جمایا، نہیں اس سے وابستہ ہوئے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، شیطانی خیالات اور وساوس وہاں آ چکے۔ اندھیرا کرنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لائٹ بند ہوئے اندھیرا آٹومیٹک شروع ہو جاتا ہے۔ اور مسجد یا کوئی بھی گھر یا کوئی بھی جگہ آپ کتنی بھی اسے پیک کر دیجئے، لیکن ہوا کے گزر کے ساتھ ساتھ اندر دھول آ ہی جاتی ہے، اندر دھول آ ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اتنی طاقتور ہے کہ وہ کہیں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح دل کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے دل سے اللہ کے ساتھ وابستگی نہیں رکھی، یہاں دوسرے چیزیں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی جو لوگ اللہ کی طرف دل سے رجوع ہوتے۔ فدعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، مخلصین لہ الدین، خالص تابعداری کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے اخلاص کی ضرورت ہے۔ مخلصین، جگہ جگہ یہ لفظ قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کو جب پکارو، اللہ کو جب یاد کرو، خالص تابعداری کرتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آیت نے بتایا کوئی نیک کام آپ اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ دوسروں کو برا لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کر نہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ لوگوں کو اچھا لگنے نہیں لگنے سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ایک فارس جس کا موجودہ نام ایران ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ فارس بہت بڑا تھا، اس میں رشیا وغیرہ سب تھے اس زمانے میں۔ اب ٹکڑے ہو کر موجودہ جو ایران ہے، کچھ حصہ وہ فارس تھا اور روم، یہ 2 سپر پاور طاقتیں تھیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ایران گئے، وہاں کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی، اسلام کے سلسلے میں، دعوت دینے کے سلسلے میں گئے تو مہمان نوازی کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، مجلس میں کھانے کے لیے وہ صحابی بیٹھتے ہیں، کھاتے ہوئے ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے دسترخوان پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوالا دسترخوان پر گر جائے اسے اٹھاؤ، پاک کر کے کھا لو۔ جب وہ اس طرح کرنے لگے
تو جو ٹرانسلیٹر ان صحابی کے ساتھ مترجم ترجمہ کرنے والی، اس لیے کہ ایران کی زبان تو عربی نہیں تھی، تو درمیان میں جو ٹرانسلیٹر اور مترجم تھے وہ کہنے لگے کہ آپ جو اس طرح نوالا اٹھا کر گرا ہوا کھا رہے ہیں، یہ یہاں بادشاہ کے یہاں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسا نہ کریں۔ تو ان صحابی نے کیا بات کہی، انہوں نے کہا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لیے چھوڑ دوں کہ ان بیوقوفوں کو وہ اچھا نہیں لگتا؟ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خالص اللہ کو پکارو مکمل تابعداری کے ساتھ، اگرچہ کافروں کو نہ ماننے والوں کو برا لگے۔ رفیع الدرجات، رفیع کہتے ہیں بہت بلندی کو، بہت بلندیوں والی ہے وہ ذات، ذو العرش، عرش کے مالک ہے۔ اب آگے سنیے، بڑے درجات والے ہیں، عرش کے مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ، وہ وحی کو روح کے ذریعے سے، اپنے حکم کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں۔ تم کون ہو مکے کے کفار یہ پوچھنے والے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری مرضی، ہماری چاہت، ہم اپنی نبوت کو، وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں۔ کیوں وحی کو اور نبوت کو بندوں پر نازل کر کے انہیں نبی اور رسول بنایا جا رہا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن کی۔ ملاقات کا دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ نبی کو اس لیے نبی بنایا گیا تاکہ لوگ ملاقات کے دن کو جو بھلا بیٹھے ہیں، ہر آدمی ملاقات کے دن کو بھلا بیٹھا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال اب کا دیکھو۔ نہیں، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے ڈرایا جائے۔ یومہم بارزون، اللہ فرما رہے ہیں ملاقات کے دن، اس دن کوئی چیز، سب چیزیں ظاہر ہو کر رہ جائیں گی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اس دن کسی کی مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی۔ دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے، ایئرپورٹ میں، بلکہ اب تو میٹرو ریلوے اسٹیشنوں میں بھی جو بھی سامان ہوتا ہے رکھا جاتا ہے، سوٹ کیس بند ہے، اندر کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں تو اس میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں کھول کر دکھاؤ وہ کیا ہے۔ خاص طور پر عطر کے 2 4 5 7 8 بوتلیں ہوں چھوٹی چھوٹی، کہتے بھی کیا ہے اس میں، عطر نہیں کھول کر دکھاؤ۔ بعض مرتبہ ہم بر صغیر والوں کو اچار کے بغیر کام چلتا نہیں، اچار لے کر جاتے ہیں ایئرپورٹ میں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ڈبے میں دکھائیے، کالا کالا کیا نظر آ رہا ہے، تیل نظر آ رہا ہے، کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں انسانوں نے ایسی مشین بنائی ایک سرے کی کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی خفیہ وہ نظر آنے لگتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں نہیں نظر آتی، مخفی رہ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ اس میں سے بھی نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے اس دن کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم، اس دن کہا جائے گا کس کی ہے آج بادشاہت، کس کے لیے ہے آج ملک۔ میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے اور سب کے سب جو ہے حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے۔ پوچھا جائے گا
دنیا میں بڑی بادشاہتیں تھی، کوئی 2 سال کے لیے بادشاہ کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کے لیے 2 مہینے کا بادشاہ تھا، اسی پر اترا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کچھ نہیں، سب کچھ ہمارا ہی ہے۔ لیکن لوگ جو ہے تاریخ سے کچھ عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ میں کیسے کیسے بادشاہوں کو دیکھا، کیسی کیسی حکومتوں کو دیکھا، ان کے زوال کو دیکھا۔ خود اس ملک پر برطانیہ کی جب حکومت تھی، کہا جاتا ہے ان کی حکومت دنیا کے اتنے علاقوں پر تھی کہ سورج ڈوبتا نہیں تھا ان کی حکومت میں، لیکن آج پورا برطانیہ کرناٹک کے اتنے حصے میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج بادشاہت، کس کا ہے آج ملک؟ للہ الواحد القہار، اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے اور قہار ہے۔ اليوم تجزا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بادشاہ ہے تو جو چاہے ظلم کر دیں یا جو چاہے ناانصافی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اليوم تجزا، آج کے دن ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں بھی بہت جلد جلد تو سن رہے ہیں، کب آئے گا وہ جلدی؟ وقت ربڑ کی طرح ہے، آپ کو اتنا لمبا نظر آ رہا ہے ربڑ، اسے چھوڑ دیں گے تو اتنا ہو جاتا ہے۔ ایک ربڑ کو آپ کھینچیں گے بہت لمبا ہو رہا ہے، لیکن آپ اسے چھوڑ دیں گے تو کتنا اتنا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حساب کے لیے ایام ہمیں بہت نظر آ رہے ہیں، 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، ہم ایسا دیکھ رہے ہیں، لیکن وقت ربڑ کی طرح ہے، وہ اصل میں تو اتنا ہی ہے، وہ کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو رات میں اگر داڑھ میں درد شروع ہو جائے اور کوئی دوا میسر نہ ہو، صبح اسے پوچھئے رات کتنی لمبی ہوتی ہے، وہ بتائے گا کہ بھی کتنی لمبی رات صبح ہو نہیں رہی تھی، گھڑی دیکھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ امرؤ القیس بڑا مشہور عرب کا شاعر گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اس نے کہا ہے مصیبت کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح لمبی ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، ذرا ذہن پر توجہ دیجئے۔ اونٹ ایک تو لمبا ہوتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو یوں جاتا ہے، یوں آتا ہے، یوں جاتا ہے، وہ اس سے بھی لمبا نظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ مصیبت کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ وہی ایک آدمی ہے جسے اس گرمی میں بڑی سہولت کے ساتھ کمرہ میسر ہے، کوئی مچھر مکھیوں کا پنکھے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے جب صبح اٹھا وہ کہتا ہے نیند ہو گئی صبح، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تو سویا تھا میں۔ تو مصیبت کی رات بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو وقت اللہ نے کہا کہ ہم بہت جلد حساب لینے والے ہیں، وہ آپ کے لیے لمبا نظر آ رہا ہے، لیکن میدان محشر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا وہ کوئی لمبائی نہیں تھی، وہ بہت مختصر وقت تھا۔ اب سنیے میدان محشر کا منظر، اس آیت نے جو پیش کیا ہے اسے سمجھنے کی، سننے کی ضرورت ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ڈرائیے اس دن سے کہ جس دن کلیجے گھٹ گھٹ کر حلق میں آ جائیں گے اور لوگ اسے دبائے ہوئے ہوں گے۔ میدان محشر کی وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ کلیجہ گھٹ گھٹ کر جو ہے یہاں تک آ جائے گا، آدمی جو ہے دبائے ہوئے ہوگا، کہیں سانس کے ذریعے سے کلیجہ باہر نہ نکل جائے۔ اتنی وحشت، اتنی جو ہے
حالات وہاں پر ہوں گے، ڈر خوف جسے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جسے آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ چونکہ موجودہ زمانے میں ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، کبھی کہیں بجلی بھی چلے گئی فوراً لائٹ جلا لیتا ہے یا موبائل میں بزی ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اندھیرا کیا ہوتا تھا۔ جب بجلی چلے جاتی تھی پورے محلے میں، پورے گاؤں میں اندھیرا کیا ہوتا تھا، چراغ ڈھونڈنے تک جو ہے جان نکل جاتی تھی۔ اس میں بھی جو ذرا ڈرنے والے لوگ ہیں ان کی تو حالت ہو جاتی تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ چل رہے ہوتے تھے، کہیں کہیں راستوں میں ایک لائٹ لگا ہوا ہوتا تھا۔ اب جب ہم چلتے تھے تو اس لائٹ کی روشنی میں تین تین سائے پڑتے تھے، ہمارے پیچھے ایک ہمارے سے لمبا سایہ پڑتا، ڈر جاتے تھے کون آ رہا ہے اتنا پیچھے لمبے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ملاقات کے اس دن سے ڈرائیے کہ جس دن جو ہے کلیجے دل جو ہے گھٹ گھٹ کر جو ہے آ جائیں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، اس دن ظالموں کے لیے کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوگا، وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور نہ کوئی ہمدرد اور سفارشی ہوگا کہ جس کی بات سنی جائے، اس دن کوئی نہیں ہوگا۔ اب آگے کی آیت سنیے، جب اس طرح کا وہاں عالم ہے، یہ آیت سنیے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور دل جن باتوں کو چھپاتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا۔ آدمی نگاہوں سے جو چوریاں کرتا ہے، نگاہوں کی چوریاں یعنی وہ چیزیں جسے دیکھنا حرام ہے چھپ چھپ کر دیکھ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، اور وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا رکھا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ عزیزاں نگرانی، آج نگاہوں کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے اندر جو نور ہے اللہ کی معرفت کا، اسے نقصان پہنچانے والی سب سے بڑی چیز ہے نگاہوں کی چوریاں، نگاہوں کی خیانتیں۔ ایک تو آدمی ہے بے بس مجبور، اور ایک آدمی ہے جان بوجھ کر رہا ہے۔ بے بسی اور مجبوری ایسی ہے کہ آدمی مجبوراً گھر سے نکلا ہے، اب شہروں میں کیا اب گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ پردے سے متعلق، لباس حجاب سے متعلق کوئی بات کرنا بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ مکی صاحب سے حرم میں ایک صاحب نے ملاقات کی تو دوسرے صاحب نے تعارف کرایا، یہ فلاں علاقے کے مولانا ہیں اور وہاں اتنے سالوں سے یہ بیان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو مکی صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر فضائل ہی بیان کرتے ہوں گے کہ مسواک کی یہ فضیلت ہے، عطر کی یہ فضیلت ہے۔ ان سے کہیے کبھی پردے پر بھی اور سود پر بھی بیان کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کتنا لوگ چاہتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر اگر کسی نے کچھ کہا بہت مشکل، بہت پہلے کی بات کہ سود سے متعلق 30-35 سال پہلے کا واقعہ بیان کر دیا گیا تو بہت چند صاحب ناراض کہ اس موضوع پر آپ نے کیوں بیان کیا۔ میں نے کہا اس میں برائی کیا جب قرآن اس پر اتنی شدت کر رہا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودی کاروبار والے سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔
تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس موضوع پہ کوئی بھی بیان کیا تو پھر اس آدمی کو جو ہے یہاں لوگ پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ علاقہ پورا اسی کام میں ملوث ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعلم خائنۃ الاعین، نگاہوں کی چوریوں سے اپنے آپ کو بچا ہے۔ حضرت مولانا غالباً شاہ وسیع اللہ صاحب ہیں یا حضرت مولانا منیر صاحب ہیں، ان سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں بڑے وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا 2 کام کرو، تمہارے وسوسے بند ہو جائیں گے۔ پہلا کام، وضو سنت کے موافق کرو، وضو سنت کے موافق کرو۔ ایسا نہیں کہ گرمی میں بیٹھے ہیں تو 15 مرتبہ منہ دھو رہے ہیں، 15 مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں، اور نل کھولے ہیں تو پیروں پر سے جو ہے پانی پڑ ہی رہا ہے، نکالنے کا نام ہی نہیں ہے۔ اور سردیوں میں پتہ چلا کہ بھئی آدھے لیٹر سے بھی کم میں پورا وضو کر لے رہا ہے آدمی، بس پانی کو دور دور سے چھو رہا ہے۔ ایک سنت کے موافق وضو کرو، اور دوسرا باہر چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو غیر محرموں سے، پھر تمہیں یہ جو شکایت ہے نماز میں وسوسوں کی یہ خود ختم ہو جائے۔ یہ موضوع بڑا حساس موضوع ہے۔ بہرحال یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں اللہ جو ہے خیانت والی آنکھوں کو، نگاہوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ تمہارے دل چھپاتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں۔ دل میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، ایکسرے میں بھی نہیں آتا، کوئی ایسی مشینی CT اسکین نہیں بنی ہے کہ کوئی آدمی دل میں کیا چھپائے ہوئے ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے بھی واقف ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یقضون بشیء، ان کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی نہ طاقت ہے نہ قدرت ہے، نہ وہ کچھ حق رکھتے ہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ آگے سنیے، اللہ فرماتے ہیں مکے والوں سے، وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تم لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہو؟ فَيَنْظُرُوا، دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو تمہارے سے پہلے تھے۔ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ لوگ تمہارے سے زیادہ مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے جو یادگاریں چھوڑی ہیں اس میں بھی وہ تم سے بہت آگے تھے۔ مثلا مکے کے لوگ مدینہ ہوتے ہوئے ملک شام جاتے تھے، ملک شام جاتے ہوئے مدینے سے آگے تبوک کے پاس مدین سالے سے گزرتے تھے۔ وہاں پر جو قومیں گزری تھی، قوم عاد اور سمود، جن کی بہت زیادہ لمبائی تھی، ہائٹ بہت تھی، وہ تو مر گئے، کھپ گئے، چلے گئے۔ انہوں نے جو تاریخی چیزیں چھوڑی ہیں وہاں، عمارتیں، ایک ایک پتھر ایک ایک پہاڑ کی طرح ہے، جیسے یہ پورا ہمارا منہاج اور JHBC اتنا ایک ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ میں انہوں نے اس زمانے میں جب بجلی اور مشنری کچھ نہیں تھی، ہاتھوں سے بڑے بڑے پہاڑ میں گھر بنائے، اور ہر گھر کے اوپر ان کا شاید قومی نشان صقر پرندہ، وہ پرندہ باز پرندے کو تک انہوں نے پتھر میں تراشا ہے۔ اور اندر جب آپ داخل ہوں گے اس پتھر کے گھر میں، اندر پتھر ہی میں سرنگ بنا کر کمرہ ہے، پھر ادھر جیسے ڈائننگ ہال ہے، ادھر سامان رکھنے کے لیے جیسے آپ شیلفیں بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، تاریخ حیران ہے کہ بھئی کیسے یہ سب کام ان لوگوں نے کیا۔ آپ اسے چھوڑیے، لیجئے اہرام مصر کو، پیرامڈس، قاہرہ میں جو آگے پیرامڈس ہیں، اب تک دنیا حیران ہے کہ بھئی اتنے موٹے
اتنے وزنی پتھروں کے ساتھ اتنے بڑے جو پیرامڈس بنائے گئے ہیں کیسے بنائے؟ گوگل بیچارہ بھی اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ آپ اس سے بھی پوچھئے کہ بھئی کیسے بنا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک نظریہ ہے۔ آخر میں لوگ کہتے ہیں نہیں اس زمانے میں جنات تھے، انہوں نے کام کیا۔ ارے جنات تب تھے تو اب بھی ہیں، اب کہاں چلے گئے؟ اب بھی ہیں جنات، جنات سے خالی تو کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو پیرامڈس کیسے بنا؟ دنیا حیران ہے۔ میں مدین سالے میں وہ جو دیکھا علاقہ، حیران ہوں کہ پتھر میں اتنی بڑی کاریگری۔ اسے اللہ فرما رہے ہیں کانہم اشد منہم قوہ، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقت و قوت میں مضبوط تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں اس میں بھی وہ تم سے بہت بڑھیا تھے، بہت آگے تھے۔ کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ، اللہ نے پکڑ لیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ موجودہ زمانے میں دیکھ لیجئے 200-250 سال پہلے ہمارے ملک میں خود جو تاریخی عمارتیں وغیرہ ہیں، اتنی سہولتیں نہ ہونے کے باوجود آج کوئی ایسا کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ تصور نہیں۔ چاہے لال قلعہ ہو، چاہے جامع مسجد ہو، چاہے تاج محل ہو، یا اور بھی ہمارے کرناٹک میں بہت ساری چیزیں ہیں، بیجاپور میں، اس میں اس میں، بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ میں ہمارے یہاں سے چامراج نگر جاتے ہوئے منڈولی، کولےگال، اس کے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، تو اس گاؤں میں ایک ٹیمپل کو اور اس میں کیا ہوئے پتھر کے کام کو لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ پتھر کے اندر جیسے لوہے کے رنگ ہوتے ہیں، ایک رنگ میں دوسری رنگ ڈال دی ہے آپ نے، یہ تو آسان کام ہے، ایک رنگ میں دوسری ڈالی، ویلڈنگ کر دیا، کچھ بھی کر دیا۔ پتھر میں رنگ بنے ہوئے ہیں، وہ آج کے بہت پہلے کے، بہت پہلے کے لوگ آ کر پریشان ہوتے ہیں کہ بھی کتنا بڑا وہ پتھر تھا، اور اس پتھر میں کس طرح انہوں نے ایک ایک رنگ اتنی بڑی ہے، اس رنگ میں وہ لگی ہوئی ہے، اس طرح اس طرح اس طرح لٹک رہے ہیں، سالوں سے لٹک رہے ہیں۔ لیکن جب ان کو اللہ نے پکڑ لیا تو مکے کے نافرمانوں، تم کیا اپنے اس چھوٹے سے جثے پر جو ہے بہت اترا رہے ہو؟ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی جو ہے چھٹکارا دلانے والا اور انہیں آزاد کرانے والا۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں ہم سب لوگوں کے پاس وقتی طور پر جو بھی طاقت یا جو بھی عہدہ، جو بھی چیزیں ہیں، اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں۔ اللہ کی پکڑ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔